آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا اتنا جگرا نہیں کرتا کہ ہم جا کے کسی ہندو کو کہتے ہیں بھائی پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ہم کہیں گے جتنے بڑے چودھری بن جائے، جتنے وزیر اعظم بن جائے، جتنے وڈیرے بن جائے، ہمارا دل کا عقیدہ یہ تبدیل نہیں ہوگا کہ ہم کسی کافر کو جا کے نبی کی دعوت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے دین کے لیے، حضرت بلال حبشی کو گرم ریت میں لٹایا اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے، صحابہ کو لہولہان کیا کس کے لیے؟ اس دین کے لیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تو مصیبتیں آ گئیں، انہیں کلمہ پڑھا تو گھر چھوڑنے پڑ گئے، انہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہے بچوں کو یتیم کرانا پسند کر دیا، لیکن میرے نبی کے دین کے اندر ایک ذرے کے برابر فرق آنے نہیں دیا۔ محبت تو یہ ہے جو صحابہ نے حضور سے کی، ایک ہماری محبت جو ہم دعوے دار ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نبی کے امتی، ہماری محبت کو دیکھ لو اور صحابہ کی محبت کو چیک کر لو کہ انہوں نے کیسے محبت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ جس کو حضور نے مصلی دیا، تجارت کے لیے کیا ہے شام کے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ ارادہ فرمائے یہاں پہ ایک بزرگ ہے، ان سے جا کے دعا سلام کر لو، کیا ہے ان سے صرف سلام کر لو۔ جیسے ہم دکاندار، تجارت والے دکاندار شہر میں چلے جائیں تو خیال آئی یا فلانے سے مل لوں، ویسے تو آیا ہوں فلانے سے مل لوں، اسی طرح ابو بکر صدیق نے ارادہ کیا کہ فلاں ایک بزرگ ہے اس سے مل لوں۔ تو بزرگ پہ یہ سفید بال ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، پلکیں جو ہے وہ رخسار پر ٹکی ہوئی ہے، آنکھ کی بینائی کم ہے، کانوں سے سننے سے تھوڑی بینائی سنائی کم ہے، لیکن جا کے کیا کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو بزرگ فرماتے ہیں تیرا نام کیا؟ فرمایا ابو بکر۔ باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ عبداللہ، باپ کا نام ابو قحافہ بن عثمان۔ تو فرمایا تمہیں ابو بکر تو نہیں کہتے؟ اب اسے یوں کیسے پتا چل گیا کہ اس کا نام ابو بکر ہے؟ کیسے پتا چلا؟ حضرت ابو بکر پریشان ہیں کہ اس بزرگ سے تو میں ملنے خود بےتاب تھا، لیکن یہ بزرگ مجھ سے ملنے کی طلب کر رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ پوچھا کہ اے بابا جی میں تو آپ سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، ماجرا کیا؟ اس نے کہا ابو بکر اس وقت میری عمر جو ہے وہ سینکڑوں سال ہے، میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں۔ کس کا؟ تورات اور انجیل کا عالم ہوں۔ میں نے اپنی پہلی کتابوں پڑھا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس نبی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، جس دھرتی پہ آئے گا دھرتی کا نام مکہ ہوگا، بنو ہاشم قبیلے سے ہوگا، خاندان قریش کا ہوگا۔ تو میں نے اسی اندر پڑھا تھا کہ اس کا جو یار ہوگا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ایک وہ محبت جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کتابوں کے اندر لکھ دی، ایک ہماری محبت، ایک ان کا جلوہ، ایک ہمارا عقیدہ، ایک ان کی نیت، ایک ہماری نیت۔ آج ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کتنوں کو کہتے ہیں نماز پڑھ لیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی کو دعوت اللہ دے دوں، میرا دل نہیں کرتا کہ نماز ہو جائے تو اس کے بعد میں نماز پڑھ لوں، اذان ہو جائے تو۔ کیوں؟ ہم نے صحیح طریقے سے لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے اس کا معنی ہمیں نہیں پتا، اس کا مطلب ہی نہیں پتا۔ اگر میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہمیں مطلب آ جائے نا تو یقین جانو ہمارے اندر سے کفر یہ نکل جائے۔ جو مسلمان کے اندر آج کفر ہے نا، یہ صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا جو ہے انسان کے دل سے یہ کلمہ جو ہے وہ کفر کو نکال دیتا ہے۔ ہم نے صرف پڑھا ہے کہ لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ اس کلمے پڑھنے والا مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کلمے کی وجہ سے ہمیں جو دین ملا ہے ہم پہ ذمہ داریاں کتنی آئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو کیا ہے؟ دو کلمے، اور ان کا حق کتنا ہے؟ جب پڑھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، میرے تمام احکامات تیرے پہ آ گئے، میری تمام کیا ہے احکام تجھ پر۔ جب تو نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، جب تو نے پڑھ دیا کہ محمد رسول اللہ، پھر میرا سارے کا سارا دین تجھ پہ فرض ہو گیا۔ پھر حضور کی سنتیں بھی، حضور کی شریعت بھی، حضور کا طریقہ بھی، پھر اس لحاظ سے تیرے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان، یا ایہا الانسان، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے انسانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی قرآن مجید کے اندر یوں نہیں فرمایا کہ اے شرابی میرے در پہ آ، اے نماز کو قضا کرنے والے کبھی میرے در پہ آ کے سجدہ کر دے۔ کبھی کیا ہے؟ میرے در پہ آ کے سجدہ کر دے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بلاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو تو بھاگو مسجد کی طرف، میری عبادت کی طرف، میرے ذکر کی طرف۔ یہ تو اللہ پاک کیسے بلا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے تو ہمیں بتایا کہ آپ ایمان والے ہو نا، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ اذان ہوگی بعد میں نماز پڑھیں گے، ابھی کیا ہے گرمیاں سخت ہیں تو روزے بعد میں رکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا آج کل کے مسلمان کے ایمان اتنا کمزور ہے کہ کیا ہے؟ مسجد ویران ہے، مسجد کے اندر ایک نے اذان دی تو ایک نے نماز پڑھی، لیکن ہم بعد میں مسجد کے اندر جائیں گے جب کوئی نہیں ہوگا۔ ہم مسجد کے اندر تب جائیں گے جب یہ مولوی بھاگ جائیں گے، جب یہ پڑھنے والے بچے چلے جائیں گے، ہم پھر آئیں گے، پھر اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، جس طرح نماز پڑھی چلے گئے۔ ایک شکاری نے ایک پرندہ پکڑا تو پرندے کو جب پنجرے کے اندر بند کر دیا، اور پنجرا جو ہے بند ہے، کچھ سال گزر گئے، اب پرندہ جو ہے بوڑھا ہو گیا۔ اب شکاری نے پنجرا کھولا اور کہا پرندے کو اڑا دیا۔ جب پرندے کو اڑایا تو پرندہ وہاں پہ جا کے رک گیا۔ اب پرندہ جو ہے وہ اڑنے لگتا ہے اور کیا ہے؟ اڑ نہیں سکتا، اور اس کا مالک جو ہے وہ اسے اڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ جا، آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج یہاں سے چلا جا، آج خوش ہو جا۔ تو پرندے نے پتہ کیا کہا؟ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، دابے پرواز نہیں راہ چمن یاد نہ رہا۔ یعنی آج تیرا چھوڑنا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرا خاندان کون سا ہے، آج مجھے نہیں پتا کہ کس خاندان کا میں پرندہ ہوں، مجھے تو اڑنا بھی نہیں آتا۔ اسی طرح آج دنیا نے ہمیں قید کر لیا ہے۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا، پھر جب موت نظر آئے گی سامنے تو کیا ہے؟ پھر اللہ کی در پہ آؤ گے تو پھر اس وقت کوئی دین کی سمجھ بھی نہیں لگتی۔ تو یہ دنیا جکڑ کے رکھی ہے تو نے، دنیا جو ہے اس نے تمہیں پکڑ کے رکھا، اس نے تمہیں قید کیا ہے۔ کسی نے کوئی دکان کے اندر قید ہے، کوئی مال و تجارت کے اندر قید ہے، کوئی زمین و جائیداد کے اندر قید ہے، کوئی اولاد کے اندر قید ہے۔ جب کیا ہے بڑھاپے کے اندر جب کیا ہے یہ پل کے رخسار پر آ جائے گی نا، اور جب موت نظر آئے گی، جب یہ گھر والے تمہیں دھتکار دیں گے، جب بیٹے تمہارا کہنا نہیں مانیں گے، اور جب تمہیں بڈھا کہہ کے پکاریں گے، پھر پتا چلتا ہے کہ اللہ تو ہے۔ پھر اللہ کے در پہ آ کے ٹکرے مارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے واہ بندے واہ، آج بھی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو جوانی کے اندر خطائیں کرتا رہا، جوانی کے اندر نمازیں قضا کرتا رہا، جوانی کے اندر روزے قضا کرتا رہا، لیکن اللہ کہتا ہے میں تیرا انتظار تیری سانس کے ختم ہونے تک کرتا رہا۔ یہ میرا رب ہے جو انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے آ، میرے در پہ آ، اپنا ماتھا رگڑ، اپنی پیشانی رگڑ، ایک بار کہہ دے اللہ خطائیں ہوں گی، اللہ کہتا ہے میں ساری معاف کر دوں گا۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا،
सारी जिंदगी लोगों को धोखे देता रहा, सारी जिंदगी क्या है शराबों के अंदर रातें गुजार दी, सारी जिंदगी हराम खाने में कमा दी, गुनाहों का ढेर लगा हुआ है। लेकिन मेरा रब कहता है, ए बंदे अगर आके तू इतना कह दे, अल्लाह मुझसे एक बार खता हो गई, 2 बार हुई, मैं खताओं के खता करता रहा, अल्लाह आज मुझे हया आई, आज मुझे तरस आया तेरी रहमदिली पर, आज मैं आके तौबा करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, तुम्हारे दिल से हाय न निकलेगी, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। ये माफ करने वाली जात कौन है? अल्लाह की है। बनी इसराइल कौम के अंदर कुछ बुजुर्ग थे ना, वो क्या है, एक कुएं पे चले गए अब पानी निकालने के लिए। किसके लिए? पानी निकालने के लिए, पानी तो पीना है ना। अब चले गए और देखा कि वो कुआं बना हुआ, पानी बहुत नीचे है। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी से जूता बांधा और उसके अंदर डाला कि शायद हमारा जूता जो है उसके जरिए पगड़ी क्या है उसके अंदर चली जाए, हम निचोड़ के फिर इसका पानी निकालें। अब पानी जो है वो गहराई के अंदर है, पगड़ी का कपड़ा वहां तक पहुंचा नहीं, थक हार कर पास में एक दरख्त था, बैठ गए। अब थोड़ी देर बैठे, एक हिरन आया, एक बेजुबान जानवर आया, हिरन आया। उसने देखा पानी नीचे, फिर ऊपर देखा, इतनी देर में जो है वो पानी जो है वो मंडेर के बराबर आ गया। समझना बात को, पानी जो है वो मंडेर के बराबर आ गया। और बुजुर्ग आए, उन्होंने हिरन के सदके पानी पिया, उन्होंने पानी भर लिया। जब हिरन चला गया तो कहने लगे, अल्लाह हम तो अशरफुल मखलूक, क्या कहते हैं, हम तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, हम तेरे नबी की नमाजें अदा करने वाले, अल्लाह हम तेरे तहज्जुद गुजार कर दे, अल्लाह हम गर्मियों के अंदर सख्त रोजे रखने वाले, अल्लाह इंसान को तूने अशरफ बनाया, लेकिन हमारे लिए पानी ऊपर नहीं आया। एक जानवर के लिए जिसकी ज़बान नहीं है, जिसने कभी तेरी इबादत नहीं की, उसके लिए पानी ऊपर आ गया। गैब से आवाज आई कि ए बंदे, तू कपड़े का सहारा लेता रहा, उसने मुझे पुकारा था। उसने क्या है, मुझे पुकारा था, तू तो कपड़े का सहारा लेता, तूने मुझे याद किया, तूने मुझसे मांगा। हमें परेशानी होती है, भैया अब्दुल साहब 2000 रुपए दे दो, बच्चा बीमार है, फलां डॉक्टर की जाके मिन्नतें करते हैं, फलां चौधरी की जाके मिन्नतें करते हैं। अल्लाह की कसम, कभी अपने दिल से पूछ लो, ये सबसे बड़ा मुफ्ती है कि अल्लाह फरमाता है, मैं 7 आसमान छोड़ के पहले आसमान में आता हूं, है कोई मांगने वाला, मैं उसे आता करूं। कभी मस्जिद में आके सर को रगड़ा, कभी मस्जिद में आके सर को रगड़ा, अल्लाह इस चीज की जरूरत है, आता कर। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सब कुछ देने वाला है। अल्लाह ने पूरी कायनात बना दी, लेकिन क्या है, इंसान को मेहनत से बनाया, इंसान को बड़ी मेहनत से बनाया है। मिन नुत्फतिन अमशाज, एक कतरे की पैदाइश है इंसान। सब मानते हैं कि इंसान क्या है, एक कतरे की पैदाइश है। कतरा जो है कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक, जमीन पे लग जाए तो जमीन नापाक है, जिस्म पर लग जाए तो जिस्म क्या है, नापाक है। मानते हो ना एक कतरे की पैदाइश है? मानते हो कि नहीं मानते? मिन नुत्फतिन अमशाज, अल्लाह ने फरमाया एक नुक्ते से मैंने तुम्हें आज इंसान बना दिया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। कहां बंदे, कहां पे जवानी लुटा दी, कहां पे बचपना खर्च किया, कहां पे बुढ़ापे में आ गए और मुझे कभी याद ना किया। तेरे लिए अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। अल्लाह ने फरमाया इंसान जिस जमीन पे चलता है, ये जमीन मैंने तेरे लिए फर्श बनाई। जिस आसमान की तरफ देखते हो, 7 आसमान बगैर सुकूनों के खड़ा कर दिए इंसान तेरे लिए। जिस जमीन के ऊपर चलते हो, मैंने घास निकाला तेरे लिए। जो बादल देखते हो, ये पानी बरसाते हैं तुम्हारे लिए। जिस दिन के अंदर तुम काम करते हो, ये दिन बनाए तुम्हारे
تمہارے کام کے لیے. جس رات کے اندر تم سکون کرتے ہو وہ رات میں نے بنائی تمہاری نیند کے لیے. جس سورج کو دیکھتے ہوئے جو سورج روشنی دینے والا وجعلنا سراجا وہاجا, جس سورج کی روشنی سے تم گھبراتے ہو, یہ سورج میں نے تمہیں روشنی کے لیے بنایا. انسان کب آ کے میرے در پہ یہ کہے گا اللہ مجھے معاف فرما؟ یہ سارا کچھ کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے انسان کے لیے بنایا نا. یہ زمین, جس زمین پہ ہم بیٹھتے ہیں, جس زمین پہ سجدے کرتے ہیں, جس زمین سے گھاس نکلتا ہے, جس زمین سے پھل اور پودے پھول نکلتے ہیں, کس کے لیے؟ انسان اس کے اندر کام کاج کرتا ہے, انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تم بے شک سیدھے گرو یا الٹے گرو, سیدھے گرو یا الٹے گرو, لیکن کیا پھر بھی کیا ہے, تم سے حساب ہوگا. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ پاک پوچھیں گے بندے کیا لے کے آئے. ایک اعلان ہوگا. اب میں یہاں پہ کہہ دوں نا کہ گناہگار ایک طرف چلے جائیں, نیک جو ہیں وہ اس طرف چلیں, مجال ہے کوئی اپنی جگہ سے 1 انچ ہلے. اب میں کہوں گا میں کیا گناہگار ہوں, میں نے کیا کوئی چوری کی ہے؟ اب یہی کہو گے اور کیا کہو گے, یا مجھ سے لڑو گے. لیکن ایک اللہ کی اعلان ہوگا, اللہ فرمائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اور گنہگار آج میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ, جو میرے نمازی بندے ہیں, جو میرے پرہیزگاری بندے ہیں, جو میرے نبی کی سنتوں کو دنیا کے اندر ذکر کرتے تھے, جو مسجد کے اندر جا کے کہتے تھے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, جو لوگوں کو میرے دین کی طرف بلاتے تھے, آج ان سے تمہارا حساب الگ ہے, آج ان سے الگ ہو جاؤ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اور میرے بھائی اللہ فرمائیں گے اے آدم کے اولاد, ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا, اور شیطان کے کہنے پہ نہ چلنا. شیطان تمہیں بھٹلا دے گا, شیطان تمہیں جھٹلا دے گا. شیطان کا راستہ جہنم کی طرف ہے. کبھی شیطان کا کہنا نہ ماننا, کبھی شیطان کی پوجا نہ کرنا, کبھی شیطان کے سرپرست نہ کرنا. وَعَنِعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مستقیم. اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرنا, هَٰذَا صِرَاطٌ مستقیم, یہ میرا سیدھا راستہ, اور میرا سیدھا راستہ جنت کے اندر لے کے جائے گا. ایک شیطان کا راستہ, ایک اللہ کہتا میرا راستہ, شیطان کا راستہ جہنم ہے, جہاں پر آگ ہے, جہاں پہ بچھو ہے, جہاں پہ عذاب ہی عذاب ہے, جہاں پہ کیا ہے فرشتے تمہیں ماریں گے, تم چیخو گے فرشتے نہیں چھوڑیں گے, جہاں پہ سانپ ہوں گے تمہارے جسم کے اندر لپیٹ دی جائیں گے, جہاں پہ خچر جتنے بچھو ہوں گے, جہاں پہ جہنم کی پیپ ہوگی. اللہ کہتا شیطان کا کہنا مانو گے, شیطان جہنم میں لے کے جائے گا. هَٰذَا صِرَاطٌ مستقیم, میری نمازیں پڑھو گے, میرے در پہ آؤ گے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے, گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی, بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, ایک جنت ملے گی, جنت کے اندر خوبصورت محل ہوگا, اور اس کے اندر وَحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ, تمہیں ایک ایک کو 70 حوریں دی جائیں گے. اس کے اندر شہد بھی ہوگا, اس کے اندر شراب طہور ہے, اس کے اندر شراب بھی ہے, اس کے اندر دودھ بھی ہے, اس کے اندر آب کوثر بھی ہے. یہ کس کو ملے گی؟ ہمیں ملے گی. کس کو ملیں گے؟ کسی کافر کے لیے اللہ نے رکھا ہی نا. جنت کس کے لیے بنائی؟ مسلمان کے لیے. اور جہنم کس کے لیے بنائی؟ جو اللہ کا نافرمان ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہم نے مرنا ہے, موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سے ہر کسی نے گزرنا ہے. موت ایک ایسا زہر کا پیالہ ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ موت آئے گی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, دنیا کے اندر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی جو ہے وہ گناہگار ہے. آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ وہ خطا کار ہے. آپ کہو گے کیا ہے یہ ساری زندگی شرابیں پیتا رہا, ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا, لیکن کیا اس کی قبر کے اوپر قبر کے عذاب ہو رہا ہے.
اب لاکھوں کا مال دولت تجارت چھوڑ کے چلا گیا، اولاد کو ڈاکٹر کی ڈگریاں دے کے چلا گیا، انجینئر کی ڈگریاں دے کے چلا گیا، بیٹے کو سائنسدان بنا کے چلا گیا۔ آپ فیصلہ کرو، میں آپ کو جج بناتا ہوں، فیصلہ آپ کرو، میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے کہ اس کی اولاد ڈاکٹر ہے، یا کسی کی اولاد سائنسدان ہے، یا کسی کی اولاد پرائم منسٹر یعنی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے پاس ملک کی ڈگری ہے۔ اگر قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ ڈگری یوں قبر کے اوپر رکھ دے تو کیا عذاب اللہ پاک ہٹا دیں گے؟ آپ بتاؤ، عذاب ہٹا دیں گے؟ اگر اس کے پیچھے کوئی اس کا بچہ قرآن پڑھنے والا آ گیا، اگر وہ اتنا کہہ دے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ فرمائیں گے عذاب ہٹا دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی خطائیں کرتا رہا، نماز ہوتی رہی، مسجد سے دور بھاگتا رہا، اذانیں ہوتی تھی، اذان سننے کے لیے غور نہ کرتا تھا، اللہ عذاب کیسے ہٹائے؟ فرمایا دنیا کے اندر ایک بیٹا چھوڑ گیا تھا، ایک اس کا بیٹا ہے، اور کیا ہے مدارس کے اندر لگا کے چلا آیا یہ دنیا کے اندر، اب وہ بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فرمایا جہاں پہ قرآن ہے وہاں پہ میرا عذاب کیسا؟ جہاں پہ قرآن ہے وہاں تو رحمت ہوتی ہے، جہاں پہ قرآن ہے وہاں اللہ کے عذاب نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے جاگیردار جگہ چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے رئیس اپنے کیا ہے مال و دولت چلے گئے، بڑے بڑے زمیندار اپنی زمینیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کسی کھاتے کی نہیں رہتی، کسی کام کی وہ جائیداد نہیں رہتی، اور کام کیا آتا ہے؟ ان جیسے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے نماز کا۔ صبح صبح آپ کی مسجد کے بچے جب تلاوت کرتے ہیں نا، دور تک آواز جاتی ہے، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہی آتی ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا خوبصورت آپ نے مدرسہ بنایا، بچے پڑھتے ہیں، بھائی عرب دین صاحب نے بڑی محنت کی ہے، ان کا میرے بھائیوں ساتھ دو، ان کے ساتھ کیا ہے تعاون کرو۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم وہاں سے اٹھ کے تھوڑی آئیں گے کہ اپنے بچے یہاں پہ ڈال دیں، ہمارا دماغ خراب ہے۔ ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے کیا ہے اپنے دیں گے۔ آپ نے بچے پڑھتے ہیں، یقین جانو میں نے اپنی زندگی میں میرے بڑے بھی کہتے ہیں کہ کبھی ریاستیوں کے بچے کبھی حافظ نہیں بنے، ہم تو مال والے تھے، ہمارے نوجوان کہیں گائیاں چرا کے زندگی گزار دیں، بکریاں چرا کے زندگی گزار دیں، خوش نصیب ہو کہ آج تمہاری اولادیں یہاں پہ قرآن پڑھتی ہیں تو میلوں تک آواز جاتی ہے، اور جہاں یہ آواز جاتی ہے نا وہاں تک رحمت جاتی ہے۔ اللہ پاک ان سب کو قرآن کا حافظ قاری عالم بنائے، اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔